اور آپ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، خلفائے راشدین کا، تابعین کا مسلک ہے، اتباع تابعین کا مسلک ہے۔ یہ مسلک اویس کرنی کا ہے، یہ جنید بغدادی کا ہے، یہ سری ثقفی کا ہے، بشر الحافی کا ہے، ذنون مصری کا ہے۔ ارے یہ مسلک بشر الحافی کا ہے، بایزید بستامی کا ہے، امام ابوالحسن شاذلی کا ہے، سرکار غوث العظم جیلانی کا ہے، یہ مسلک خواجہ اجمیر کا ہے، یہ مسلک شیخ شہاب الدین سہروردی کا ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ہے، یہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ نقشبند مجدد عہد ثانی کا ہے، یہ بابا فرید کا ہے، قطب الدین مختیار کاکی کا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے، اور یہ مسلک امام اسقلانی کا ہے، یہ مسلک قاضی ایاز کا ہے، یہ مسلک قسطلانی کا ہے، یہ مسلک علامہ عینی کا ہے، ارے یہ مسلک امام سیوطی کا ہے، یہ مسلک ہزاروں ائمہ محدثین کا ہے، اولیاء کا ہے۔ جب یہ ہزار علماء ائمہ محدثین کے نام پر اس مسلک کو معنون نہیں کیا گیا، آج کسی ایک بزرگ کے نام پر اس مسلک کو منسوب کیوں کیا جائے؟ اگر آپ نے، اب میں اہل سنت کو خطاب کر رہا ہوں، یہ مسلک بریلوی نہیں ہے، اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے۔ سن لیں، جی کھول کے سن لیں، کان کھول کر سن لیں، ببا کے ڈول کہہ رہا ہوں، ہند بھی، سرزمین پاکستان بھی، سرزمین یورپ میں ہمارے مسلک کا عنوان بریلویت نہیں۔ آپ پوچھے دلیل کیا؟ دلیل اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان مجدد دین و ملت، اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان۔ کیوں ہم میں سے ہر شخص حضرت ہے اور یہ ہمارے اعلی حضرت ہے۔ اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اب دو اعتراض، ابھی گوونڈی میں جلسہ ہوا 3-4 روز پہلے، چٹیائی صاحب باجو میں وہ مسجد تھی ان لوگوں کی۔ پہلا اعتراض مسلک کے اعلی حضرت کیوں بولتے ہیں، وہی گھسا پیٹا اعتراض، وہ اعتراض بار بار اتنا آتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار ان سے زیادہ بد دماغ قوم نہیں ہے کہ دنیا میں کہ اتنے بار جواب دو، ان کے سمجھ میں ہی نہیں آتا، پھر وہی بات۔ مسلک کے اعلی حضرت کیوں بولتے ہیں، تاج الشریعہ کیوں بولتے ہیں؟ بھائی تاج الشریعہ کیوں بولتے ہیں؟ بولے رسول اللہ شریعت کے تاجدار ہے، یہ کہاں سے تاج الشریعہ آ گئے؟ اب اس کے دو جواب سن لو۔ مسلک 4 ہے، 5واں کہاں سے آ گیا؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ 4 مسلک نہیں ہے، 4 مذہب ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کر لو آپ۔ مسلک فارسی زبان کا لفظ ہے، مذہب عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ جتنی فقہ کی کتابیں اٹھائیں گے وہاں آپ کو لفظ مسلک نہیں ملے گا، عربی کتابوں میں مذہب ملے گا۔ جیسے امام احمد امام احمد رضی اللہ تعالیٰ، امام محمد معاف کیجیے گا، امام محمد کیا ہوتا ہے؟ امام محمد اٹھائیے، حدیث لکھیں گے وہ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا، پھر اس کے بعد لکھیں یہی مذہب ہمارے امام ابو حنیفہ کا ہے۔ تو امام کے 4 مذہب ہے اور دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، 4 مذہب ہے، اور جتنے بزرگوں کا تعلیم اور طریقہ ہے وہ سب مسلک ہے، راستہ ہے، مسلک کہتے ہیں راستے کو۔ تو یہ مسلک کے اعلی حضرت، مسلک کے حضرت کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ دیوبندی بھی بولتے ہیں ہم حنفی ہیں، اور یہ غیر مقلد بھی بولتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے کہ بھائی یہ جو حنفی ہے، یہ جو سنی بن رہا ہے، یہ جو اہل سنت کہہ رہا ہے، یہ غوث و خواجہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں، یہ غریب نواز کو مانتا ہے یا نہیں؟ تو یہاں یہ بھی دعویٰ کر جاتے ہیں ہم بھی غریب نواز کو مانتے ہیں، ہم غوث پاک کو مانتے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں۔ تب سوال پیدا تھا کہ کیسا مانتے ہیں؟ کہ جیسا ان بزرگوں نے مانا ویسا مانتے ہیں کہ اپنی طبیعت سے مانتے؟ تو ان بزرگوں نے جیسا مانا تو انہوں نے ایسا مانا کہ رسول کو علم غیب ہے، رسول حاضر ناظر ہے، رسول مدد فرما سکتے ہیں، رسول تشریف لا سکتے ہیں، رسول صاحب اختیار ہے، رسول زندہ ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ ان کا نام لیتے ہیں، ان کے عقیدے اور نظریے کو قبول نہیں کرتے۔ تو اعلی حضرت نے بتایا یہ جھوٹے ہیں، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا،
غوث اعظم کا، غریب نواز کا، تمام اولیاء کاملین کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ غیب داں ہے اور رسول اللہ حاضر و ناظر ہے اور رسول اللہ زندہ ہے، رسول اللہ تشریف اپنی مجلسوں میں لاتے ہیں، رسول اللہ کرم فرماتے ہیں، رسول درود سنتے ہیں، رسول سنتے بھی ہے، زندہ بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، مدد بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تمام عقائد کو جمع فرما دیا تو اب آئیڈینٹی بن گئی کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ حقیقت میں اسلام کا ماننے والا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ غوث اعظم کا بھی ماننے والا ہے، غریب نواز کا بھی ماننے والا ہے، وہ تمام اولیاء کا ماننے والا ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو قبول نہیں کرتا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ ڈیفالٹ والا ہے، ڈیفالٹر ہے یہ۔ اب اس کی بھی ایک دلیل دے دیتا ہوں آپ کو، بڑی پیاری دلیل۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اختلاف ہو گیا، ایک شخص مر رہا ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس، اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے کہ جس کا انتقال کے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ موت سے پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا مرنے سے پہلے جنت میں چلا گیا، حدیث ہے۔ اب وہ شخص کلمہ کیسے پڑھے؟ سانسیں اتنی نہیں ہیں، اور آپ دیکھ جائیں پوری کتابیں، قرآن دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، رسول اللہ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھا ہی نہیں جاتا تھا۔ سرکار کے زمانے میں جب ایمان لاتے تھے لوگ تو کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا جاتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ بدعت ہے، اور اس بدعت کو سب سے زیادہ تبلیغی جماعت والی ڈھورے ہیں، کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھا جاتا۔ سرکار جب کسی سے جماعت سے کہتے، خطاب کرتے کہ کلمہ پڑھو، فرماتے قولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے لوگو تم سب گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دو کہ میں اس کا رسول ہوں۔ کلمہ پڑھنے والا کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ اتنا لمبا چوڑا کلمہ۔ امام غزالی کے زمانے میں علماء کا ایک میٹنگ ہوئی، بیٹھے سب، علماء سے پوچھا گیا کیا حکم ہے شریعت کا کہ ایک شخص مر رہا ہے، وقت نہیں ہے، اتنا لمبا کلمہ پڑھے گا سانس اکھڑ جائیں گی، انتقال ہو جائے گا، تو پھر کیا کرے؟ تو علماء نے غور و فکر کیا اور کہا کہ دیکھو جو بات پورے اس کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، وہی بات، اسی بات کا پورا مکفب، اسی بات کا پورا نچوڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بھی ہے۔ لہذا وہ اتنا لمبا کلمہ نہ پڑھے بلکہ کیا پڑھ لے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی موت ایمان پر ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ بھی قرآن کی 2 آیتوں کا جز ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جگہ ہے، محمد رسول اللہ دوسری جگہ ہے، 2 جز کو ملا کر یہ کلمہ بنایا گیا، اور کہا جو یہ پڑھ لے اس کا انتقال ایمان پر ہوگا۔ پھر سوال ایک اٹھایا گیا، سوال اٹھانے والے بھی سنی ہوتے تھے، تو سنیوں نے پھر سوال اٹھایا اس دور کے، حضور اتنی ہی سانسیں بچی ہے، لا الہ الا اللہ کا مرا، محمد رسول اللہ کہنے کی نوبت نہیں آئی، اور اگر محمد رسول اللہ کہتا ہے تو لا الہ الا اللہ چھوڑنا پڑے گا تو اتنا کہہ سکتا ہے، سانس تھوڑی ہے، کیا حکم ہے؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ کہے یا محمد رسول اللہ کہے؟ تو فتویٰ دیا گیا لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، محمد رسول اللہ کہے صرف۔ دلیل کیا؟ کہ جب اس نے کہا محمد رسول اللہ تو اس نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس میں اقرار الوہیت بھی آ گیا، اقرار رسالت بھی آ گیا، اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کا تو شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کہنے والا کیا تھا، ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کے بعد آدم صفی اللہ کہنے والا ہو، گارنٹی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ ہی کہنے والا تھا، اس کی موت اسلام پر ہی ہونے والی تھی، ہو سکتا ہے یہودیت پہ مرنے کا ارادہ ہو سکتا ہے عیسائیت پہ مرنے کا ارادہ ہو، تو علماء نے کہا نہیں، محمد رسول اللہ کا ہے، اسی لیے کہ جو محمد کا وفادار ہو گیا وہ اللہ کا وفادار ہو گیا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں حنفی کہنے کی ضرورت نہیں، شافعی کہنے کی ضرورت نہیں، چشتی کہنے کی ضرورت نہیں، مسلک کے اعلی حضرت کہہ دو، ثابت ہو گیا وفادار ہے، کلیئر ہو جائے گا وفادار ہے، اتنا لمبا چوڑا بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو آج علماء نے وہی سنت ادا کی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی، مکفف کر دیا پورے مذہب کو، مسلک کے اعلی حضرت۔
اور اسی لیے پھر کہنے والے نے کہا میرے عقیدے کے تحفظ کی ضمانت ہے یہ نام، میرے عقیدے کی تحفظ کی ضمانت ہے یہ نام، اس لیے میں نام احمد رضا لیتا ہوں، اس لیے میں نام احمد رضا لیتا ہوں۔